اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، من لقاب ابن اشرف، کون ہے جو قاب ابن اشرف کا سر کاٹ کر لائے؟ اس کا جرم کیا ہے؟ فَإِنَّهُ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس ظالم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ اللہ کی توہین پر مواحد چپ نہیں رہا کرتا، ہاتھ سے روکتا ہے، زبان سے روکتا ہے، دل سے برا جانتا ہے، اگر ہمت نہ ہو پھر اس محفل سے اٹھ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو گالیاں دینے والے دے رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ کے نعرے پڑھ رہے ہیں، نعرہ حیدری لگ رہا ہے، نعرہ رسالت گونج رہا ہے، اور یہ مواحد اس لیے بیٹھا ہے اگر یہاں پہ انکار کر دیا تو ووٹ نہیں ملیں گے، اگر یہاں پہ بات کہہ دی تو چندہ نہیں ملے گا، قربانی کی کھالیں کوئی نہیں دے گا، نہ کوئی فنڈ دے گا، نہ کوئی پیسہ دے گا۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری چینل لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے، کعب بن اشرف یہودی مالدار، بدر کے اندر جب مسلمانوں کو بہترین فتح ہوئی، یہ اللہ کا دشمن برداشت نہ کر سکا، مکے میں گیا، کفار کو بھڑکایا، اپنی مدد کا یقین دلوایا، ان کے جذبات کو آگ لگائی، یہاں بھی اس کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، واپس آیا، اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کی خواتین کے بارے میں گندے اشعار لکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، من لقاب ابن اشرف، کون ہے جو قاب ابن اشرف کا سر کاٹ کر لائے؟ کیوں؟ اس کا جرم کیا ہے؟ فَإِنَّهُ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس ظالم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ مومن اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی توہین پر، شریعت اسلام کی توہین پر صبر نہیں کیا کرتے، خاموش نہیں ہوا کرتے، اور جو اللہ کی شریعت کی توہین پہ خاموش ہو جائے وہ غیرت مند نہیں، بے غیرت ہوا کرتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا، دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس کون ہے؟ جو اپنے ماتحت، اپنے اہل و عیال کے اندر بدکاری دیکھے، برائی دیکھے، بے حیائی دیکھے، پھر آنکھوں پہ پردہ باندھ لے، کوئی بات نہیں جی کیا کریں، بیگم ہے نہیں مانتی نا صحیح، یہ دیوس ہے، اور دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، ابو نائلہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی اجازت دیجئے ہم اس ظالم کا سر کاٹ کر لاتے ہیں، لیکن اے نبی اللہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، ہمیں کچھ الفاظ اپنے بارے میں کہنے کی بھی اجازت دیجئے، کہیں یہ نہ ہو ہم کچھ جملے کہہ کر ایمان سے ہاتھوں بیٹھیں، آپ کے بارے میں کچھ کہنا پڑے گا پھر جا کر بات بنے گی۔ آپ نے اجازت دے دی، محمد بن مسلمہ پہنچے، اس کو ملے اور کہنے لگے یہ جو نیا نبی آیا ہے ہم تو تنگ آ گئے، کبھی چندہ مانگتا ہے، کبھی صدقہ مانگتا ہے، کبھی خیرات مانگتا ہے۔ وہ کہنے لگا ابھی سے کیا، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا، میں تو تمہیں پہلے منع کرتا تھا، کہا مجبور ہو گئے ہیں، چھوڑ بھی نہیں سکتے تاکہ اس کا انجام دیکھیں، ہمیں کچھ کھجوریں دے دو، کچھ مال دے دو، کچھ پیسہ دے دو۔ کہا اس شرط پہ میرے پاس کچھ رہن رکھو۔ کہا کیا رکھیں؟ کہا اپنی بیویوں کو چھوڑ جاؤ۔ کہا تو عرب کا بڑا حسین مالدار تاجر، تیرے پاس چھوڑ کے انہیں فتنے میں مبتلا کرنا ہے؟ کہا پھر اپنی اولاد کو چھوڑ جاؤ۔ کہا اولاد کو لوگ تانا دیا کریں گے کہ 4 درہم کے ٹکے میں چند کھجوروں کے بدلے میں تیرے باپ نے رہن رکھ دیا تھا، یہ بھی عار ہے۔ کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا اپنا اسلحہ تیرے پاس رکھتے ہیں، اسلحہ رکھتے ہیں وہ رکھ لے اور مال دے دے۔ اسی طرح ابو نائلہ نے کہا، اسی طرح باقی صحابہ نے کہا۔ تاریخ مقرر ہو گئی، رات کے اندر اندھیرے میں گئے، اس کو آواز لگائی، اس کی بیوی کہنے لگی اس آواز پہ نہ جا، اس آواز میں سے خون ٹپک رہا۔ کہا یہ بلانے والا تو میرا روائی بھائی ہے اور میرا اس سے عہد ہے، مجھے جانے دو۔ باہر نکلتے ہیں، یہ خوشبوؤں سے نہایا ہوا، اس کے سر کو پکڑ کے خوشبو لیتے ہیں اور کہتے ہیں واہ کیا کمال کی خوشبو لگائی ہے۔ وہ کہنے لگا تو نہیں جانتا عرب کی سب سے بہترین خوشبو والی عورت آج میرے پاس ہے، وہ میری بیوی ہے۔ پھر اس کے سر کو پکڑتے ہیں، پھر
تھوڑی دیر بعد اس کے سر کو پکڑتے ہیں اور آخری مرتبہ اسے اپنے قلعے سے دور لا کے اس کے سر کو قابو کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں لو اسے اللہ کے دشمن کو کاٹ ڈالو. تلواریں بلند ہوتی ہیں. اللہ کا یہ دشمن، رسول اللہ کا دشمن، مسلمانوں کی غیرت کا دشمن، مسلمانوں کی عورتوں پہ کلام کرنے والا، تلواریں بلند ہوتی ہیں اور اس کی گردن کو کاٹ ڈالے. یہ صحابہ اس کا سر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں. اللہ کے نبی جواب میں خوشی سے نعرہ لگاتے ہیں اور جا کر اس ظالم کی گردن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھ دیتے ہیں. یہ غیرت ہے اہل ایمان کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے یہودیوں کے محلے سے گزرے. ایک یہودی کہہ رہا ہو ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے صدقہ خیرات چندے مانگتا. خاموش ہو کے نہیں گزرے. خیر صلی اللہ کیا کریں جی، اگر اس کا جواب دے دیا تو پتہ لگ جائے گا یہ مواحد ہے، رشتہ داریاں خراب ہوں گی، دوستیاں خراب ہوں گی، تعلقات خراب ہوں گی. اللہ کی توہین پر مواحد چپ نہیں رہا کرتا، ہاتھ سے روکتا ہے، زبان سے روکتا ہے، دل سے برا جانتا ہے. اگر ہمت نہ ہو پھر اس محفل سے اٹھ جاتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ کو گالیاں دینے والے دے رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ کے نعرے پڑھ رہے ہیں، نعرہ حیدری لگ رہا ہے، نعرہ رسالت گونج رہا ہے اور یہ مواحد اس لیے بیٹھا ہے اگر یہاں پہ انکار کر دیا تو ووٹ نہیں ملیں گے، اگر یہاں پہ بات کہہ دی تو چندہ نہیں ملے گا، قربانی کی کھالنے کوئی نہیں دے گا، نہ کوئی فنڈ دے گا نہ کوئی پیسہ دے گا. ابو بکر اٹھے، اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، کہا آقا اس نے میرے رب کو گالی دی تھی. اور مومن کی غیرت رب کی گستاخی کو برداشت نہیں کیا کرتے. وہ منکر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر اگر سچے ہو تو گواہی تو دو، اپنے لیے گواہ تو تلاش کرو. کہا آقا گواہ کہاں سے دوں، یہودیوں کا محلہ تھا، مسلمان تو میں اکیلا ہی تھا. قانون یہ کہہ رہا ہے صدیق کو اس تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ پڑے گا، گواہ کوئی نہیں. لیکن جب مواحد اللہ کے لیے غیرت کھایا کرتا ہے، زمین پہ گواہی دینے والا کوئی نہ رہے تو اللہ اپنے عرش برین سے گواہیاں دیا کرتا ہے. وحی آئی لقد سمع اللہ، اے محمد علیہ السلام، دھرتی پہ اگر کسی نے فاروق کی بات نہیں سنی، فاروق کے رب نے اپنے عرش سے سنا ہے. اس ظالم نے رب کی توہین کی اور مواحد رب کی توہین کو برداشت نہیں کیا کرتے. اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، ہم کتنے موقعوں پر اللہ کی توحید پہ آنچ آتی رہتی ہے اور ہم آنکھیں نیچے کر لیتے ہیں. کوئی بات نہیں، 9 محرم کے چاول آئے ہیں، اب واپس نہ کرنا بیٹا، اگر کر دیا انہیں پتہ لگ جائے گا بابیاں دا کر رہے ہیں، ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہوگا. لے لو نظر حسین، لے لو، کوٹھے پر پھینک دینا، نہ کھانا. تو کوٹھے پر پھینک دے گا، تیری آنے والی نسل کہا کرے گی بابا جی لے لیا کرتے تھے، کھانے میں بھی حرج کوئی نہیں. اہل ایمان جس طرح اہل شرک کی دعوت میں ننگے، اہل ایمان توحید کی دعوت میں ننگا. کوئی ناراض ہو تو ہو جائے، کوئی لڑائی کرے تو لڑ لے، کوئی نکالے گھر سے تو نکل جائے. وہ محمد کی حدیث کو بھولا نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ ان قتلت او حرکت. ٹکڑے بھی ہو جائیں تو شرک نہ کرنا، جلا دیا جائے تو شرک نہ کرنا. وہ جب بھی اہل شرک کے عمل کو دیکھتا ہے ایسی نعت خوانی کی محفل سے اٹھ جاتا ہے جہاں پر آواز پڑ رہی ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ. وہ اللہ کی توہین کو برداشت نہیں کیا کرتا.